صلاۃ، زکوٰۃ اور نماز، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. یعنی ولی وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی اور پورے معاشرے کو ان اندھیروں سے نکالنے کی کوشش میں ہو، ان اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانے کی کوشش میں مصروف رہے. ایک تو اس کے کریکٹر سے آپ پہچانیں گے کہ ولی کون ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑا کریکٹر جو قرآن نے ایک ولی کا بیان کیا ہے کہ وہ معاشرہ انسانی کو فکری، اعتقادی، عملی ہر سطح پر اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کی کوشش میں مصروف ہوگا. ایک بات. دوسری بات قرآن پاک نے کی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ رب اللہ ہے، کوئی انسان ہمارا رب نہیں. رب اللہ ہے، کوئی انسان نہیں. حاکم اللہ ہے، کوئی انسان نہیں. مالک ہمارا اللہ ہے، کوئی انسان نہیں. گویا انسانیت کو آزادی کا جو پیغام دیتے ہیں، آزادی کا جو درس دیتے ہیں، اور انسانوں کی آزادی اور انسانوں کے نظاموں سے آزادی دلا کر اللہ کی بندگی میں اور رب کے نظام کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دوسری پہچان ہے اللہ کے ولیوں کی. کیونکہ ولی کا معنی دوست ہے. تو اگر انسان اللہ کا دوست بن جائے تو وہ اللہ کی بات کرے گا، وہ کسی اور کی بات تو نہیں کرے گا. اگر انسان اللہ کا دوست ہو تو وہ کس کی فکر کو پھیلائے گا؟ اللہ کی فکر کو پھیلائے گا. اگر انسان اللہ کا دوست اور ولی بن جائے تو وہ کس کے قانون کی بات کرے گا؟ اللہ کے قانون کی بات کرے گا. اگر انسان اللہ کا ولی بن جائے تو کس کے نظام کی بات کرے گا؟ اللہ کے نظام کی بات کرے گا. اور اسی طرح قرآن میں اولیاء الشیطان بھی ہے کہ فرمایا اگر اولیاء الرحمن ہے تو اولیاء الشیطان ہے. اور اسی اولیاء الرحمن کو حزب اللہ کہا، اسی اولیاء الشیاطین کو حزب الشیطان کہا. جو اللہ کے مشن کے لیے مصروف عمل ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، اور جو شیطان کے پروگرام کی تکمیل کے لیے مصروف عمل ہیں وہ اولیاء الشیطان ہیں. علامہ صاحب اسی بات کو ابھی ہم اور آگے بڑھائیں گے اور ان کی ذمہ داریاں بھی آپ سے پوچھیں گے، ولیوں کے متعلق اور بات کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. پروگرام اسلام اور انسان بالکل چل رہا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے بھی ملاقات ہوتی ہے. آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان، اور آج ہم اسلام اور تصوری ولایت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب آپ نے پہچان ہمیں بتائی وقفے سے پہلے ولیوں کی، اولیاء اللہ کی، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ ولیوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی ذمہ داریاں ہیں جو وہ اس دنیا میں پوری کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبروں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، اب یہ اللہ کے دوست ہیں جو اس مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو ودیت کی گئی ہیں؟ ولی جو ہے اگر آپ کتاب و سنت کے حوالے سے دیکھیں تو ولی اللہ بھی ہے، ولی انبیاء بھی ہیں، ولی رسول بھی ہیں، صحابہ بھی ولی ہیں، تابعین بھی ولی ہیں، تبع تابعین بھی ولی ہیں، علماء، اتقیاء، اصفیاء، شہداء، مجاہدین، یہ سب ولی ہیں کیونکہ یہ سب اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. تو اللہ سے تعلق ہے ان کا ذہنی قلبی، تو تبھی اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. جی یہ اپنی جان مال سب کچھ ان لوگوں نے اللہ کے لیے قربان کر دیا، تو یہ تعلق و دوستی ہے تو تب بھی ہے نا. آج اس معاشرے میں بھی دوست اسی کو سمجھا جاتا ہے جو اپنے دوست پر سب کچھ فدا کر دے، جو اپنے دوست پر سب کچھ قربان کر دے. تو جب دوست کی یہ پہچان ہے تو انبیاء، رسول، صحابہ، تابعین، اہل بیت، ان سب نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. اب ذمہ داریاں ہی ان کی پہچان ہے، اور ان کی پہچان جو وہ ذمہ داریوں سے ہوتی ہے. ان ذمہ داریوں میں سے میں نے 2 ذمہ داریاں آپ کو بتائیں، اور میں نے آپ سے یہ بات کی کہ اللہ کے ولی کی پہچان ایک اس دنیا میں اور ایک اللہ کے ولی کی پہچان آخرت میں. ایک پہچان اس کی میں نے اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بیان کر دی. اب ایک اس کی پہچان ایک اللہ کے ولی کی شخصیت کے حوالے سے، ایک کریکٹر، کردار، عمل، فرائض، اس حوالے سے میں نے بیان کی، اور ایک اس کی پہچان ان کے شخصیت کے حوالے سے. اور آپ اس حدیث پاک کو سنیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ اس میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا؟ وہ سوال بھی لفظ اولیاء سے کیا ہے. انہوں نے سوال کیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عن اولیاء اللہ، کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں، اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو تم دیکھو تو ان کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے. یہ ان کی شخصیت کے حوالے سے ہے. اور یہ جو حدیث مبارک ہے، یہ حدیث مبارک کو روایت کیا ہے نسائی نے، امام نسائی نے اس کو روایت کی ہے، اور نسائی کتب احادیث میں سے ایک معتبر کتاب ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کا ذکر ہو تو اللہ یاد آ جائے، اور جب اللہ کا ذکر ہو تو وہ یاد آ جائے. یعنی ان کے ذکر سے تصور اللہ کی طرف جائے، اور اللہ کا ذکر ہو تو اس سے ذہن جائے اولیاء کی طرف. گویا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا بولنا، جس کا گفتگو کرنا، اس سب سے آپ کو اللہ کی طرف راستہ ملے. ایک حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی جو ہے اس کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے، جب ان کی بات سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جب تم ان کے عمل کو دیکھو تو تمہیں یہ محسوس ہو کہ اگر ہم یہ عمل اختیار کر لیں تو ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ لوگ جو ولی اللہ ہیں اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو اس دنیا میں، آخرت کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ جو عام لوگ ہیں کیا ان کے جو مقابر ہیں، کیا ان کے جو دربار ہیں، کیا ان کی جو قبور ہیں، وہ بھی ہم لوگوں کے لیے فیض کا سلسلہ وہاں سے بھی جاری رہتا ہے؟ اس سوال کا پہلا پہلو تو یہ ہے کیا کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کی کیا معاملات ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عام مومن کے بارے میں فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ ایک وہ شخص جو صاحب ایمان ہے اور اچھے کام کرتا رہا، جب وہ دنیا سے جائے گا تو ہم اسے ایک بہترین پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. جب ایک عام مومن کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو اللہ مرنے کے بعد ایک اچھی زندگی عطا فرماتا ہے، تو پھر ولی تو صاحب ایمان لوگوں میں ایک خاص اللہ کا مقرب طبقہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی اس دنیا سے جانے کے بعد بہت ساری عزت و شرف اللہ تعالیٰ نے قبر میں بھی اور آخرت میں رکھی ہے. آخرت کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ قبر ہے اور دوسرا حصہ قیامت ہے. تو جو مومن ہے اس کے لیے اعزاز اور اشراف ہیں آنے والی زندگی میں، یعنی قبر اور آخرت میں. تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ تو اللہ کا ایک خاص مقرب طبقہ ہے جو یقیناً ان کے لیے بھی ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی قبور پر جانا اور ان وہاں بیٹھنا، دعا کرنا یا ان سے کوئی فیوض و برکات حاصل کرنا، اس کو ہم قرآن پاک کی ایک دوسری آیت سے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروایا اور آپ کو بیت المقدس لے گئے تو فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی. اور وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں. اب وہاں برکتیں کس چیز کی ہیں؟ وہ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ وہاں انبیاء پیدا ہوئے، وہاں انبیاء کرام نے قیام کیا، اور وہاں انبیاء کرام کی قبور ہیں. تو یقیناً جب اللہ تعالیٰ ان کی قبور کی جگہوں کو متبرک، مبارک اور باعث برکت کہہ